کہ جیسا کہ مسلسل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ محرم ظلم کے خلاف ایک پرامن احتجاج کا نام، اور یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسی موومنٹ ہے جو رکاوٹوں کے باوجود نہیں رکتی، کیونکہ یہ کسی ذاکر کی وجہ سے نہیں، کسی بانی کی وجہ سے نہیں، کسی ماتمی کی وجہ سے نہیں، حسین کی ماں کی دعا کی وجہ سے۔ یہ جو پوری کائنات میں غریب کا تذکرہ اس تذکر کو احتشام سے منعقد ہوتا ہے، اس میں جو چیز کارگر ہے وہ سیدہ کی دعا ہے۔ یہ ایک ماں کی خواہش ہے کہ یہ ذکر چلتا رہے، سو چلتا رہے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے، بھلانے والوں کو تاریخ بھلا دے گی، اہمیت نہ دینے والے خود غیر اہم ہو جائیں گے۔ 10 محرم 61 ہجری سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جس نے رسول کے بیٹے کے قاتل کا افسوس نہیں کیا، وہ قیامت والے دن حسین کے قاتلوں میں سے اٹھے گا۔ اس لیے کہ خدا نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ایک پیغام دے کر، اس پیغام کو خطرہ ہو گیا سن 61 ہجری میں، باہر بھی جوا خانہ لکھا ہوا ہو اور اندر بھی جوا ہو رہا ہو، یہ معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن اگر باہر بورڈ لگا دیا جائے مسجد اور اندر جوا ہو، یہ معاملہ ہے یزید والا۔ حسین نے وہ بورڈ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ اس کا ایسا کارنامہ ہے جو شریعتوں پہ احسان، جو رسالتوں پہ احسان، جو وحدانیت پہ احسان، اس نے ایسی قربانی پیش کی۔ آج کی رات اگر آپ کربلا کے صحن میں تاریخ سے جھانک کے دیکھیں تو نظر آئے گا کتنے شوق سے مائیں بچے تیار کر رہی ہیں۔ حسین چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، بہن کو یقین آ گیا ہے کہ کل جدائی کا دن ہے۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ آج کی رات بیٹی کا جلال دیکھنے کے قابل تھا، علی کی بیٹی کا جلال۔ عباس پورا نہیں کہتی تھی کہ آ جاتے تھے، اکبر کی رے نہیں ہوتی تھی کہ حاضر ہو جاتے تھے، لیکن جب کل یہاں آؤ گے اس وقت زینب اجڑ گئی ہوگی۔ آج علی کی بیٹی کی چادر کی آخری رات ہے، آج کی رات سکینہ آخری مرتبہ اصغر کا جھولا جھولا رہی ہے۔ نجم آفندی کا شعر ہے، شمع لے کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، شمع لے کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں،
حشر تک جیسے ٹھہرنا ہو شب عاشور کو. یہ مجمع ایک مہمان کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہے جو چاند رات کو ہمارا مہمان بنا تھا. یہ رونقیں اس کے قائم کے ہونے کی دلیل ہے. اگر چلے جانے والوں کا وارث نہ ہو تو پرسہ دینے کوئی نہیں آتا. آپ کا امام بارگاہوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام زمان آپ کے منتظر تھے. مجلس کے اندر تو امام زمانہ تھے لیکن مردوں کے دروازے پہ علی کھڑے ہوتے تھے اور بیبیوں کے دروازے پہ فاطمہ زہرا کھڑی ہوتی تھی. 8 راتیں ہم روئے اور آج کی رات آخری موقع ہے. آج حسین کے محرم کی آخری رات ہے. کل سے زینب کا محرم شروع ہو جائے. رسول کا وہ بیٹا جس کی ولادت کے دن رسول روئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں کے آنے پہ دنیا خوش ہوتی ہے، آپ کیوں روئے ہیں؟ فرمایا ایک فرشتہ آیا تھا ابھی جو نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. اس نے مجھے حسین کو چومتے دیکھا تو پوچھا آپ کو حسین سے بڑی محبت ہے؟ میں نے کہا بڑی محبت ہے. کہنے لگا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا جب آپ کی امت تیروں تلواروں اور نیزوں سے اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. آپ نے وہاں کی مٹی بھی ام سلمہ کو دی. اکثر حسین کی قمیص اتار کے چومتا تھا رسول. کوئی پوچھتا تو فرماتے تلواروں کے زخموں کی جگہ چوم رہا ہوں. مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ پشت پر آ کر بیٹھ گیا. رسول خدا نے سر نہیں اٹھایا. اٹھا لیتے تو حسین گر جاتا. کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پر، جسے رسول نے مسجد کی صف پہ نہیں گرنے دیا. کل امت اسے تپتی ہوئی ریت پر گرا دے. زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین کا. ہم سے ممکن نہیں کہ حسین ابن علی کی شہادت پڑھ سکے. اس شہادت کا ایک پروٹوکول ہے، وہ پڑھے جو پڑھتے پڑھتے مر سکتا ہو، اور وہ سنے جو سنتے سنتے مر سکتا ہو. یہ حوصلہ خدا نے بس زینب کے حصے میں دیا تھا جو 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی. جالس شمر علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا.
हुसैन के बाल उस कमीने के हाथों में थे। चार कदमों पे सकीना देख रही थी। इतने करीब से जहरा ने देखा हो तो देखा हो जितने करीब से सकीना ने बाबा को ज़िबा होते देखा। मुजरिमों को भी फांसी से पहले आखिरी मुलाकात का वक्त दिया जाता है। मैंने इस लाहौर की कैंप जेल में मजलिस पढ़ी थी। मैंने पूछा था ये आखिरी मुलाकात कितनी देर होती है? बताया गया 45 मिनट। चलती कितनी देर है? का 2.5-3 घंटे। मैंने पूछा जब सरकारी टाइम पौना घंटा है 3 घंटे क्यों मिलने देते हो? उस अफसर ने मुझे बताया अल्लामा साहब रोकने वाला अफसर जितना सख्त क्यों न हो, जब मना करने जाता है कि वक्त खत्म हो गया और देखता है बेटी ने बाप के गले में पाएगा नहीं, करके वापस आ जाता है। आज सकीना आखिरी मर्तबा बाबा के सीने पे सो रही है, बल्कि आखिरी मर्तबा सो रही है। उस पर सलाम जिसे 23 रियासतों की फौज ने इकट्ठे होकर कत्ल किया। उस पर सलाम जिसके कातलों की तादाद गिनी नहीं जा सकती। मेरा 5वां इमाम फरमाता है मेरे दादा हुसैन को रुला रुला के ज़िबा किया गया। कभी मेरा मौला अकबर की लाश में रोया, कभी मेरा मौला कासिम की लाश में रोया, कभी मेरा मौला असगर की लाश पर रोया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी अंगूठी देखकर रोते थे। किसी ने पूछा मौला अंगूठी देख के क्यों रोते हो? फरमाया मेरे बाबा हुसैन के जिस्म पर इस अंगूठी जितनी भी जगह नहीं थी जहां तीरों में तीर और नेज़ों में नेज़े न लगे। बतलाने की जरूरत नहीं, लेकिन इमाम की ख्वाहिश सुन लीजिए। जाबिर मुंह पर रुमाल रख के रो रहा था। इमाम ने टोक दिया, जाबिर मेरे बाबा को क्यों नहीं रोता? उसने भीगा हुआ रुमाल दिखाया। मौला देखिए मैं रो रहा हूं। कहा जाबिर रोना हुसैन को और मुंह पर रुमाल रख के रोना। कहा मौला कैसे रोऊं? कहा वैसे रो जैसे दादी सहरा जन्नत में रोती है। आज मातम भी साथ करना है, रोइए भी मातम भी कीजिए। आज जरूरी नहीं कि अपनी दुआएं आप मांगे भी, रो ऐसे पढ़ना कि खुद फातिमा ज़हरा दुआएं दे।
10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے کے سارے نہیں روتے، ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے۔ کسی کو گرمی لگی تو موٹر سائیکل پہ چلا گیا، کوئی تمباکو نوشی کے لیے علیحدہ ہو گیا، کئی لوگوں سے سلام کے لیے کبھی آگے کبھی پیچھے ہو گیا۔ 2-3 ہوتے ہیں جو روتے روتے کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ پاؤں میں چپل، دیکھنے والے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ آج ایسے ماتم کرو فرشتے فاطمہ سے جا کے پوچھے بی بی یہ تیرا کیا لگتا تھا، یہ تیرا کیا لگتا تھا۔ جسے آج تک فطرت رو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کب تک رو گے، ذرا گواہی دینا وہ حضرات، کتنی مٹی ہے آج تک کربلا کی جو گھروں میں ہوتی ہے تو سرخ ہو جاتی ہے۔ مٹی حسین کو نہیں بھولی، امت حسین کو بھول جائے۔ خالی مٹی حسین کو نہیں بھولی۔ ہم حسین کو کیسے بھول جائیں۔ آج کی رات حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا، آج کی رات، کل کا دن، کیونکہ سلام والا گھر اجڑ گیا ہے۔ لہذا کوئی مومن ملے تو کہہ دینا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ یہ حسرت ہے امام حسین کی۔ میر انیس پر خدا رحم کرے، اس نے 2 سطریں لکھی ہیں، یہ پوری رات جب یاد کرو گے، کل پورا دن جب یاد کرو گے تو یہ رونے کے اسباب پیدا کر دیں گے کہ جب سب شہید ہو گئے اور اکیلا حسین بچ گیا تو انیس کہتے ہیں اپنے آپ سے حسین کہہ رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ بڑے غور سے یہ شعر سننا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ہمارے تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، حسین کے غم میں رونے والوں۔ امام رضا کہتے ہیں ہر آنکھ قیامت والے دن روئے گی، بس وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں حسین کو رویا ہو۔ اسے رو جس کے رونے والوں کو نہ رونے دیا گیا، اسے رو جس کی شتیمہ کو تماچے مارے گئے، اس کو رو جو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا تھا، اس کو رو جو علی اصغر کا خون ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا، زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے، زمین نے کہا مولا کیسے کہوں مت پھینکیے، قیامت تک ہریالی نہیں ہوگی۔ آسمان پہ پھینکنا چاہا، کہا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ حسین نے نہ زمین پہ پھینکا نہ آسمان پہ پھینکا۔ 10 محرم سے اب سے قیامت تک جو کھا رہے ہو علی اصغر کا صدقہ ہے، علی اصغر کا صدقہ ہے۔ اگر وہ خون پھینک لیا جاتا نہ بارش ہوتی نہ سبزہ اگتا، وہ چہرے پہ خون ملا، در خیمہ پہ تشریف لائے، یا زینبو یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکن منی سلام، زینب میرا سلام، کلثوم میرا سلام، رقیہ میرا سلام۔
خیمہ پہ کھڑے ہیں، چہرے پہ علی اصغر کا خون ملا، یہی ہے نا؟ خون تو ملا ہے چہرے پر، کیوں ملا؟ یہ مقتل کا فکرہ نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آخری نماز کے لیے حسین اصغر کے خون سے وضو کر رہا ہے۔ یہ آستینیں جو مرد حضرات تشریف فرمائے، اپنی آستینوں کو الٹ دیجئے، اپنا گریبان آج کی رات کھلا رکھیے۔ امام بارگاہوں میں فاطمہ آئی ہوئی ہیں اپنے بچے کے رونے والوں کو دعائیں دینے کے لیے۔ زینب اور سکینہ جب آپ کو روتا دیکھتی ہیں تو سکینہ اپنی دادی سے پوچھتی ہے، اماں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب آتی ہے، تیرے بابا حسین کو دعا دے کے پھر کہتی ہے، کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا ایسے مظلوم کر کے نہ مارا جاتا۔ ایک غیر مسلم کا تبصرہ ہے، حسین کا سلام آخر، آخری سلام، کس دل سے زینب نے خدا حافظ کہا ہوگا؟ یہ ٹکڑا جو مصائب کا ہے، اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بی بی فاطمہ کی فرمائش ہے۔ رخصت حسین کے مصائب خواہش اور فرمائش ہے سید کونین کی۔ ایک انگریز کے فکرے ہیں، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، وہ کہتا ہے حسین کسی گھر میں ایک جنازہ ہو، اسے گھر کے افراد بھول جاتے ہیں، 71 لاشیں اٹھا کے حسین کو فضا یاد رہی۔ حسین اس کنیز کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور ڈبڈباتی آنکھوں سے گلوگیر آواز سے فرمایا، اماں فضا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری ماں چکی پیسنے لگتی تھی تو مجھے تیری جھولی میں سلا دیتی تھی، اماں تو مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی، اماں حسین کو معاف کر دینا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اے غلاموں کی دل جوئی کرنے والوں، اے غلاموں کی دل جوئی کرنے والوں، غلاموں کا سلام قبول کرو۔ در خیمہ پر کھڑے ہیں، آخری سلام ہو رہا ہے۔ یا ایک مرتبہ جناب فضا نے چیخ کے کہا، شہزادی زینب، آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا ہے۔ آخری ملاح کشتی چھوڑ رہا ہے۔ دروازے پہ علی کی بیٹی آئی، بھیا باہر سے چلے جاؤ گے، اندر نہیں آؤ گے؟ کہا بہن میرے ماتھے میں ایک تیر لگا ہوا، کہیں کوئی بی بی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گی۔ کہا اپنے لشکر کی میں ذمہ دار ہوں، آپ اندر آئیے۔ آپ نے اکبر کے سینے سے برسی نکالی تھی، میں آپ کے ماتھے سے تیر نکال دی۔
بہن نے ماتھے سے تیر نکالا، فضہ پرانا لباس لے کر آئی، حسین نے پرانا لباس پہنا، بیویاں حلقہ بنا کے کھڑی ہوئی، حسین درمیان سے گزرنے لگے، سکینہ نے دامن کو تھاما، زینب کے چہرے کو دیکھا، سکینہ کے چہرے کو دیکھا، رقیہ کے چہرے کو دیکھا، اب جب باہر آئے تو دیکھا کہ عائشہ کو جما دی، کون ہے جو میرا سلجھنا لے آئے؟ میں نے اکبر کو سوار کرایا، میں نے عباس کو سوار کرایا، آئینہ حبیب ابن مظاہر، حبیب کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، عباس کہاں ہو؟ لاشیں تڑپنے لگے، تیار سلجھنا سامنے آیا، کہا رے میرا غازی تو نہیں رہا، سلجھنا کس نے سجایا ہے؟ کہ مولا رقیہ نے سجایا ہے۔ رقیہ کے قریب آئے، رقیہ کو بوسہ دیا، رقیہ سلجھنا سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے سکھایا؟ کہ مولا کل رات کو خیمے میں عباس آئے تھے، سلجھنا خیمے میں عباس آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا رقیہ سیدوں پہ مشکل بن گئی ہے، میرے بعد سے حسین سوار ہونے لگے، حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرے کعبے تو سر کو دعا کیا کرو بادشاہ اکیلے نہ ہو، بادشاہ اکیلا ہو گیا، حسین اکیلا ہو گیا، تیری تنہائی پہ کائنات قربان کروں۔ ایک مرتبہ بہن نے سوار کرایا، سلجھنا پہ بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، سلجھنا نے چلنے سے انکار کر دیا، کہ سلجھنا کیا تو تھک گیا ہے؟ بس مجھے مقتل میں پہنچا دے۔ کہ مولا ذرا میرے پچھلے پاؤں دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ سلجھنا کے قدموں پر، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ حسین اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہ سکینہ شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ بچی باپ کے ہاتھوں میں تڑپ گئی، کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ حسین نے دعا مانگی، خدایا سکینہ پہ نیند طاری فرما۔ حسین کی دعا تھی، سکینہ سو گئی، زینب کے حوالے کیا، غریب میدان میں آیا، ذوالفقار نکالی، لشکر پہ حملہ کیا، فوجیں کوفہ سے جا کے لگی، کوفہ سے جا کے فوجیں لگی، یا آواز آئی بوڑھے کی جنگ دیکھو، جس کے بیٹے مار دیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا اصغر مار دیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا اکبر مار دیا اس کی جنگ دیکھو، جس کی قاسم کے ٹکڑے کیا اس کی جنگ دیکھو۔ فوجیں ڈر کے بھاگی، حسین کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا، ہاتھ میں ذوالفقار لے کے کھڑا تھا، یا اللہ کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حسین پاس، حسین پاس، حسین پاس، حسین پاس، میں راضی ہو گیا، تلوار کو نیام میں رکھا، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رزق میں قضا ہی، گردن جھکا کے بیٹھ گئے، فوجیں واپس آئی، کسی نے نیزہ چبھویا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، سوار جوش نبی، سینہ جو جناب ہے، ادھر سکینہ کی آنکھ کھلی، حسین کربلا خالی جو جناب خیموں کے دروازے، وہاں حسین
رضوان ایک منٹ ادھر آئیے ذرا. Hallelujah.